السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللہ يحب المطہرین۔ محترم بزرگوں بھائیو، یہ سورۃ توبہ کے 13ویں رکوع کی 2 آیات مبارکہ ہیں، اور ایک پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا۔ پس منظر ان دونوں آیات کا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے، عرب کے وہاں 2 بڑے قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہودی قبیلے بھی 3 تھے، لیکن جن کا تعلق عرب سے تھا وہ 2 تھے، اوس اور خزرج۔ یہ بات تو تقریباً آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوگی کہ یہ دونوں قبیلے برس ہا برس سے آپس میں الجھتے، لڑتے، جھگڑتے رہتے تھے۔ بات بات پہ لڑنا ان کا شیوا اور ان کا وتیرہ تھا، مگر لڑائیوں سے تنگ آ کے بالآخر انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار ماننے کا اندیا دیا، یعنی اس کی سرداری اور اس کی چدراہٹ پہ ہم دونوں قبیلے متفق ہوتے ہیں۔ اتفاق کی بات کہ ادھر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ادھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی کی سرداری کا خواب سارے کا سارا چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اوس اور خزرج جوق در جوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلو میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری میں آپ کی ارداجت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عبداللہ بن ابی کے دل میں جو سرداری کا تصور تھا، وہ اندر ہی اندر اس کا جلنا اور اس کا اپنے حسد اور بغض میں جناب بڑھتے ہی چلے جانا، یہ حقیقی سبب بنا تھا عبداللہ بن ابی کی مخالفت کا۔ اور پھر اس نے زندگی بھر جو کیا وہ اکثر و بیشتر آپ علماء سے سنتے رہے کہ جنگ احد میں کیا کردار کیا، بدر میں کیا کیا، احزاب میں کیا کیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت تک نوبت پہنچا دی۔ یہ سارے پروگرام اور یہ سارے منصوبے اس ظالم عبداللہ بن ابی کے۔ لیکن عبداللہ بن ابی سے ہٹ کے ایک اور آدمی بھی وہاں بڑا نامی گرامی تھا، اور وہ تھا ابو عامر، عبد عمر۔
یہ عرب ہی کا فرد تھا، لیکن عیسائیت اس نے قبول کر لی. عیسائی بن کے یہ راہب بنا، اور جناب ہماری موجودہ اصطلاح میں وہاں اوس کے ہاں اس کی بڑی پیری مریدی چلتی تھی. بڑا پیر تھا، یہ یوں سمجھیے بڑا پیر تھا. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس کی پیری کو بھی دھچکا لگا. عبداللہ بن ابی کی سرداری کو دھچکا لگا، اور اس پیر کی گدی اور اس پیر کی پیری مریدی اس کو دھچکا لگا. یہ بھی جناب مخالفت پہ اتر آیا. بدر تک تو یہ انتظار میں رہا کہ مکے والوں نے خود ہی نبی علیہ السلام سے محمد سے نبٹ لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب بدر میں مکے والوں کے 70 ثبوت مارے گئے، اس کا حوصلہ بھی شکست کھا گیا. یہ سمجھنے لگا کہ اب بات بہت مشکل ہے. یہ مدینہ چھوڑ کے مختصر کرتا ہوں، مکہ مکرمہ چلا گیا. اپنی ساری ہمدردیاں اہل مکہ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ ہزاروں کے میرے مرید وہ تمہاری پشت پہ ہیں. تم مکے پہ حملہ آور ہو، مدینہ منورہ پہ حملہ کرو، اور میرے مرید تمہارا ساتھ دیں گے، میں بھی تمہارے ساتھ دوں گا. جنگ احد میں یعنی اس کے واقع ہونے کا ایک سبب یہی ابو عامر کی یہ تشخیص تھی، تیاری. ان کو ذہناً تیار کرنا، لڑائی کا بدلہ لینا ہے بھائی. پہلے تو خواہ خواہ تم وہاں اپنے آدمی مروا کے آ گئے، اب جا کے بدلہ لینا ہے. میرے ساتھی بھی وہاں تمہارے ساتھ ہوں گے، اور تم بھی پوری تیاری کے ساتھ اپنا لاؤ لشکر تیار کرو. چنانچہ یہ نکلے. تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ میدان میں جب دونوں صفیں آئیں تو سب سے پہلے دعوت مبارزت دینے والا یہی ابو عامر تھا. کہنے لگا، او اوس والو، اور تم پہچانتے ہو میں کون ہوں اور کس صف میں کھڑا ہوں، اور تم کس صف میں کھڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، او اللہ کے دشمن، او فاسق، ہم تجھے خوب جانتے ہیں. اگر تیرے دل اور تیری آنکھوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مہریں لگا دی، تیری قسمت ماری گئی ہے، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ پیچھے پلٹا اور کہنے لگا، میری قوم پہ محمد کا جادو چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شریر بن گئی ہے، میری نافرمان ہو گئی ہے محمد کے پہلو میں بیٹھنے کے نتیجے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ احد کے میدان میں کچھ گڑھے جو کھدوائے گئے تھے، جس میں نبی علیہ السلام گرے، اور گرنے کے نتیجے میں خود کے اثرات آپ کے دانت مبارک اور سر مبارک میں ظاہر ہوئے. وہ گڑھے کھدوانے والا بھی یہی ابو عامر تھا. بڑا چال باز آدمی تھا، وہ بھی یہی ابو عامر تھا. احد کے بعد غزوہ احزاب میں بھی اس نے کردار ادا کیا، اور فتح مکہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، تو پھر یہ مکہ مکرمہ سے بھاگا اور طائف چلا گیا. طائف والوں نے مقابلہ کیا، وہ بھی سرنگوں ہوئے، اور یہ پھر بھاگ کے شام چلا گیا ہرقل کے پاس. شام جا کے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس یہ پہنچا. وہاں جا کے ہرقل کو کہتا ہے کہ دیکھو، اگر محمد اسی طرح بڑھتے چلے گئے تو کل تیری سلطنت کے لیے بھی خطرہ بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. علاج کرو، علاج سوچو اس کا کچھ، نہیں تو تمہارا تخت گیا. اب دیکھیں، نہایت اختصار سے بات کر رہا ہوں، وہ جو غزوہ تبوک ہوا وہ بھی گویا ابو عامر کے ان اشارات کا ایک نتیجہ تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ السلام کو سرخرو فرمایا، اور ہرقل بشمول اپنی فوجوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر سخت نہ پایا کہ وہ سامنے مقابلے کے لیے میدان میں اترا ہی نہیں. اب ابو عامر اس کا پروگرام اور پیچھے منافقوں کا پروگرام
کہ مقابلہ ہوگا دونوں کا، ہرقل کی فوجوں کے ساتھ، روم کے بادشاہ کے ساتھ، سپر طاقت کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے جی؟ اس طرح آج تصور ہے، سپر طاقت کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے؟ جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ یہ تو سپر پاور کے پاس ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں جناب، خاک میں مل جائیں گے۔ اور یہ جو پیچھے منافق تھے، انہوں نے کہا یہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارا سردار عبداللہ بن ابی سردار بن جائے گا۔ یہ تھا منصوبہ۔ اور ادھر اس نے خط کیا لکھے ابو عامر نے؟ اسی عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کو اور اپنے رفاہم خیال آدمیوں کو ایک مسجد بناؤ، مسجد کے نام پہ ایک جگہ بناؤ قباء کے پاس۔ مسجد قباء تو آپ جانتے ہی ہیں نا، اس کے پاس جگہ مسجد بناؤ، اور گھر بناؤ گے تو تمہارا راز فاش ہو جائے گا۔ مسجد پہ کے نام پہ کام کرو گے تو محمد اور اس کے ساتھی برداشت کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ سکیں گے، تم کہہ سکو گے کہ ہم نے تو نماز کے لیے یہ کیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی اس کی ضرورت کیا تھی، صحابہ نے ساتھیوں نے پوچھا اس کی ضرورت کیا تھی بنانے کی، تو انہوں نے کہا جی وہ بوڑھے آدمی، مریض آدمی جا نہیں سکتے، بالخصوص جب بارش ہو جاتی ہے، سردی کے دن ہوتے ہیں، غریب آدمی جا نہیں سکتے، ان کے لیے ہم نے یہاں مسجد بنا دی ہے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھ سکے۔ یعنی اس طرح انہوں نے رولڈ گولڈ کا انداز اختیار کر کے صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کو مطمئن کرنا چاہا۔ یہاں یہ بات میں کہنی بھول گیا کہ جب نبی علیہ السلام تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تیاری میں تھے پورے، تو یہی ابو عامر کے جو ہے تھے نا گماشتے، جنہوں نے مسجد بنائی تھی، اس کے اشارے پہ یہ آئے حضور آپ کرم فرمائیں، مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیں، باعث برکت افتتاح ہو جائے گا مسجد کا، مسجد کا افتتاح ہو جائے گا، برکت کے لیے جناب ہم یہاں پھر اس کے بعد نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو واپسی پہ میں آؤں گا۔ یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی۔ اب جب نبی علیہ السلام تبوک سے واپس لوٹے تو مدینہ طیبہ سے 1 گھنٹے کی سا کا لفظ ہے عربی میں، وہ یوں سمجھیے گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کی مسافت ابھی باقی تھی۔ نبی علیہ السلام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی آیات نازل فرمائی۔ اب سمجھے ساری آیات کا پس منظر۔ اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ اب نبی علیہ السلام تو وعدہ کر چکے تھے نا کہ آئیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، کفر کی آبیاری کے لیے، کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، کفر کو مستحکم کرنے کے لیے جنہوں نے مسجد بنائی۔ حالانکہ مسجدوں میں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ مسجد اور کفر دونوں متضاد باتیں، زمین و آسمان کا تصور۔ لیکن اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ یہ مسجد نہیں، یہ مسجد ضرار ہے، اور یہاں کس کی آبیاری ہوتی ہے؟ ایمان اور دین کی نہیں بلکہ کفر کی۔ یہاں پھیلتا اسلام نہیں پھیلتا، ایمان نہیں پھیلتا، یہاں کفر وہ پنپناتا ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے مابین، مسلمانوں کے مابین تفریق کے لیے۔ جب مسجد ہے تو سادہ لوگ آپ کہیں گے یار مسجد کی کیا مخالفت کرنی، تو خود مسلمانوں کے مابین بھی 2 گروہ بن جانے کا ایک خطرہ لاحق تھا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، جو پہلے سے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں اور برسر پیکار ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی کمین گاہ بننے کے لیے، ان کی پناہ جائے پناہ ان کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نہیں، یہ مسجد ہے۔ فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہمارا تو نیکی کا ارادہ ہے، ہم نے تو نماز پڑھنے کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے، جو نہیں جا سکتے مسجد قباء میں، ان کے لیے جناب ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، ہمارا ارادہ اللہ کا گھر بنانے کا ہے، اللہ کی قسم، قسمیں کھائیں گے، قرآن کہتا ہے۔
واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن میرے نبی میری گواہی سن لو کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ دے دیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی جو علیم ہے، خبیر ہے، فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل وہ عبداللہ بن ابی جس طرح اس نے کہا تھا نا، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزیز جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، عزت کا مالک اللہ ہے، اور عزت اللہ اپنے رسول کو دے گا، ایمان والوں کو دے گا، ان کو کیا معلوم؟ اللہ اکبر کبھی۔ یہاں بھی یہی بات، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ گواہی دیتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی کبھی بھی اس مسجد میں نہ جانا، خبردار کبھی بھی کھڑے نہ ہونا اس مسجد میں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد پہلے ہی دن تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی، اس مسجد میں زیادہ حق، وہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں آپ جائیں۔ اور آج مسجد قباء ہے جو پڑوس ہے، جس کی بنیاد مدینہ طیبہ میں آتے ہوئے 4 دن کا آپ نے قیام فرمایا، اور سب سے پہلے 7 دن کا قیام فرمایا، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء میں۔ یہی مسجد قباء ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پا پیادہ اور کبھی جناب سواری پہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی مسجد قباء کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو 2 رکعتیں وہاں 2 نفل پڑھے گا اسے عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 رکعتیں پڑھنے والا قباء میں عمرے کا ثواب پاتا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی مسجد کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی تھی؟ خدا خوفی پہ، للہیت پہ، اخلاص پہ۔ اس کی تو بنیاد اخلاص پہ ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد تو سراسر کفر پہ ہے، سراسر دین میں تخریب کاری کے لیے ہے، دین کے لیے تو اس کی بنیاد ہے ہی نہیں۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، فرمایا اس میں ایسے بندے ہیں جو پاکیزگی اور طہارت سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ بھی پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے ان آیات کا مختصر سا مفہوم۔ جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ، آپ دیکھیں یہ غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد ہوا، گویا اسلامی اسٹیٹ کی اس وقت بنیادیں مستحکم ہو چکی تھی، روم سے خطرہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹل چکا تھا، مقابلے کے لیے جو آنا کا ارادہ کیا تھا وہ بظاہر ٹل چکا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ گویا اسلام کی بنیادیں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط تر اقدار پہ متعین ہو چکی تھی۔ اس میں ایک کمین گاہ بنانے کی سازشیوں نے سازش کی، اللہ ذوالجلال نے برداشت نہ کیا کہ یہ کمین گاہ بن جائے۔ اسلامی سلطنت میں اور اسلامی ریاست میں یہ ایک اڈا مجرموں کو مل جائے، بات سمجھے نا، ایک اڈا بھی مجرموں کو مل جائے۔ آج ان کو ایک اڈا ملے گا، کل اور تیار کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے فوراً بھیجا ساتھیوں کو کہ جاؤ اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، یہ مسجد نہیں مسجد زرار ہے، اینٹ سے اینٹ ہی نہ بجاؤ بلکہ اس کا جتنا ملبہ ہے اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دو، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ رہے بجے بانسری، ورنہ ہمارے جانے کے بعد یہ پھر جناب لکڑیوں کے بدولت ستون بنائیں گے اور پھر چھت ڈال دیں گے۔ جناب سارا ملبہ بھی جلا کے راکھ بنا دو۔ صحابہ گئے اور انہوں نے جا کے اینٹیں بھی سب ختم کر دی اور سارا ملبہ جو ہے جلا کے انہوں نے راکھ کر دیا نبی علیہ السلام کے حکم سے، تاکہ ایک بھی اڈا کمین گاہی کے طور پہ مسلمان ریاست میں وجود میں نہ آ پائے اور کہیں صورت مسلمان ریاست کمزور نہ ہو پائے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے اسلام کی ہدایت۔ آج ہم اپنے وطن میں بھی دیکھ لیں،
یہ بھی تو متحدہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے نا، اسلامی اسٹیٹ ہے نا، اس میں ایک اڈا ہے یا کتنے اڈے ہیں جو دشمنوں کو ہم نے دے رکھے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ کتنے اڈے ہیں؟ اسلام تو نے تو ایک اڈے کو برداشت نہیں کیا کہ ایک اڈا بھی جناب وہ اپنا کام دکھائے، ہم اسلامی ریاست کے حکمران بھی ہوں اور پھر جناب مسلمانوں کی درگت بنانے کے لیے دشمنوں کو اڈے بھی مہیا کریں۔ بتلائیے کیا ہے ہماری اسلامی ریاست؟ کیا ہے ہمارا اسلام؟ کیا ہے ہمارا دین؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر وہی اڈے ان سے ہوتا بالکل وہی ہے نا، تفریقم بین المومنین ارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ مسجدن زرارن و کفرن، یہ سارے اڈے کفر کی آبیاری کے لیے ہے نا، اور عیسائیوں کے تحفظ کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تو نہیں۔ مسلمان تو ان اڈوں سے جناب پکڑے جا رہے ہیں، ان اڈوں کی بدولت، بلکہ ہمارے ان کی امداد جا کے کرتے ہیں، اور ایک ایک مسلمان کو پکڑ پکڑ کے جناب جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے ان کو۔ یہ سارے اڈے کس کے لیے ہیں؟ کفر کے لیے، مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تک کرنے کے لیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اڈے دے کے ہم طاقتور ہو رہے ہیں۔ بتلائیے اسلام کی اصطلاح میں یہ اڈے دینا کیا کسی اعتبار سے کوئی تک بنتا ہے؟ اس کا کوئی جواب بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اور نوبت بئیں جا رسید، ہم تو پہلے سنتے تھے بھائی، میں اپنی حد تک بات کرتا ہوں، ممکن ہے آپ کا نالج، آپ کا علم زیادہ ہو مجھ سے، اور ہوتا ہے فوق ذی کل علم علیم۔ پہلے تو ہم یہ صرف سنتے تھے کہ ہمارا پاکستان میں ہماری حکومت نہیں ہوتی، امریکہ کی حکومت ہوتی ہے۔ پہلے ہم صرف سنتے تھے، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ اب کہتے ہیں جی امریکہ وزیر اعظم کے، جس وزیر اعظم کے لیے این او سی جاری کرے گا وہ وزیر اعظم بنے گا۔ چھوڑے او مولوی صاحبان، چھوڑے یہ وزارت خارجہ، یہ داخلہ، یہ تعلیم، یہ خزانہ، یہ مواصلات، ان وزارتوں کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، امریکہ ناراض ہوتا ہے۔ جن کو وہ این او سی دیں گے وہ بنیں گے یہ وزیر۔ مجھے بتلائیے حکومت کس کی ہوئی پاکستان میں؟ وہ الیکشن ہم کروائیں، الیکشن ہمارے ہوں، نمائندے ہمارے بنے، جب جناب ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کی نوبت آئے تو کہے نہیں یہ۔ اب بتلائے جن کو امریکہ منتخب کرے گا وہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے گا یا پاکستان اور اسلام کے مفادات کا تحفظ کرے گا؟ یہ بتلائے مجھے۔ جن کو امریکہ ایمنو سے دے گا ان کا وہ تحفظ کن کا کریں گے؟ وہ کن کی تجارت کو ہوا دیں گے؟ وہ کن کی معیشت اور کن کے جناب طور اطوار کو یہاں یعنی پنپنے یہاں متعارف کرائیں گے؟ ظاہر بات ہے جنہوں نے ان کو آگے لائے ہیں، جو ان کو آگے لائیں گے وہ انہی کی بات بولیں گے، انہی کی بات یعنی بود و باش، اور انہی کا جناب مزاج، اور انہی کی جی حضوری، اور انہی کے مفادات کا تحفظ۔ بتلائیے کہ کیا یہ پاکستان کی حکومت ہے اور یہ ہے پاکستان؟ یہ ہے اسلام؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہماری حالت ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمان متفق اور متحد تھا تو دشمن اس کی طرف اونچی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آج کفر، اس نے اسلام کے اسی اتحاد کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ مسلمان، اللہ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اکٹھے ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اسلام نے کہا نا۔ اب ہم نے تو اس سے اجتناب نہ کیا، ہم تو علیحدہ علیحدہ ٹکڑیوں میں بانٹ دیے گئے یا ہو گئے، ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب کس کو علم نہیں ہے کہ امریکہ 50 ریاستوں پہ مشتمل ہے، کم و بیش 50 ریاستوں، 50 ملکوں پہ یوں سمجھیے، اور ان کی کرنسی اور دفاع ایک ہونے کی وجہ سے پورا ایک متحدہ ملک بنا ہوا ہے۔ 50 ریاستیں اگر متفق ہو سکتی ہیں تو 62 مسلمان متفق نہیں ہو سکتے۔ یورپ میں یورو کا سکہ چلانے والے 16 ممالک اگر اکٹھا ہو سکتے ہیں تو مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
کیا سبب ہے؟ یہ اکٹھے نہ ان کو ہونے دیا جائے گا اور یا نہ ہونے کی کوشش کریں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی ٹکڑی اس ٹکڑی کے حوالے اور اس کی تحفظ کے لیے یہ سارے سوچ رہے ہیں. لیکن بچے گا کوئی بھی نہیں الا ماشاء اللہ. بچے گا جو سازش ہے یا جو پروگرام ہے وہ تو اسی لیے کہ ایک ایک کو کھڈے. آپ مجھے بتلائیں کہ اسلام پاکستان میں تو قاعدہ کے اور جناب بڑے ہی کہنا چاہیے کہ مذہبیت اور یہ اور وہ، جس طرح ہمارے صدر صاحب نے فرمایا کہ میں انتہا پسندوں کو جناب یوں کر دوں گا، انتہا پسندوں کو، اور امریکہ بھی کہتا ہے جناب دہشت گردوں کو یوں کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ عراق تو پہلے ہی اس میں تو مذہبیت ہے ہی نہیں. عراق میں کتنی مذہبیت ہے؟ وہ تو خالصتاً سیکولر اسٹیٹ ہے یا نہیں؟ اس کا اسلام کے ساتھ کتنا اخلاقتا ہے؟ وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہونے کے باوجود وہ عراق ایک آنکھ امریکہ کو نہیں باتا. یہ نہیں بات کہ یا جناب یہاں کے پکے مسلمان ہیں اور یہاں کے کچے مسلمان ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں، اسلام کے کھاتے میں یہ پڑے ہوئے کیوں. بات تو صرف اتنی. لیکن ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. ہم ایک ایک اپنی جو ہے گت بنوائیں گے، ایک ایک اپنے کافر کردار تک ہم پہنچیں گے، لیکن متفق ہو کے دشمن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اللہ بھلا کرے. مہاتیر محمد کا پچھلے دنوں اخبار میں بیان آیا تھا. اس نے کہا تمہارے پاس ایٹم نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو مقابلہ ہتھیاروں میں نہیں کر سکتے. جو ہتھیار تمہارے پاس ہے اس کو تو استعمال کر لو. یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ مقروض نہیں تھا. ہماری طرح گردن تک قرضہ اس کے گلے میں نہیں پڑا ہوا تھا. میں سفر کے دوران ابو ظبی جب اترا تو ملیشیا ہی سے ایک آدمی آ رہا تھا جھنگ کا. ملاقات ہو گئی، باتیں شروع ہوگی ملیشیا کے حوالے سے. بھئی وہاں کی معیشت کا کیا حال ہے، اسلام کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے، یہ سب. وہ کہنے لگا مولوی صاحب کیا بتلاؤں، ایوبی دور میں پاکستان سے ملیشیا کے لیے زکات جاتی تھی. ایوبی دور میں پاکستان سے ملیشیا کے لیے کیا جاتی تھی؟ اتنی غربت تھی، زکات جاتی تھی، ملک دیتا تھا زکات. لیکن آج وہاں کا 1 روپیہ اور پاکستان کے 16 روپے، اور ایک بھی ملک کا وہ ملک مقروض نہیں ہے. کسی یعنی دنیا کے بینک کا وہ ورلڈ بینک کا وہ مقروض، برطانیہ اور کسی اور ملک کا امریکہ کا وہ ملک مقروض ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ مقروض نہیں ہے اسی لیے اس نے آنکھ اٹھا کے بات کی. وہ مقروض نہیں ہے اسی لیے آنکھ اٹھا کے اس نے بات کی ہے. ہم تو جناب سر کے بالوں تک مقروض ہیں. ہم کس طرح دشمن کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کریں؟ بھائی ہمارے محلے میں، ہمارے ماحول میں جو آدمی مقروض ہوتا ہے وہ باعزت ہوتا ہے. مقروض باعزت آدمی ہوتا ہے. وہ جب ہمارے قرضے کی نوعیت یہ ہے تو ہمارے پلے کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے. کبھی آپ سفر کریں، اللہ جانتا ہے پاکستان کا پاسپورٹ باعزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا بیرون ملک. وہاں بیٹھے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک میں بیٹھے، اسلامی ریاست میں بیٹھے. آپ کا پاکستان کا پاسپورٹ دے کے کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، تمہاری جناب مرمت دیکھتے ہیں، پنچھان کرتے ہیں کہاں سے تم آئے ہو. یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ ہے ہماری عزت و اوقات، ہماری عزت و آبرو، اور یہ ہے ہماری اوقات. اور ہم پھولے نہیں سماتے جناب کہ جناب ہم اسلامی ریاست کے بسنے والے ہیں، پاکستان کے رہنے والے. بھائیو جس وقت تک ہم اس خواب خرگوش سے نہیں نکلیں گے، اپنے دشمن کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ پاکستان کا رونا تھوڑا ہے، پورا عالم اسلام کا رونا ہے. پورا عالم اسلام اسی مصیبت میں جھگڑا ہوا ہے. یعنی ہر ایک نے اسی طرح ان کو تحفظات کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ فراہم کر رکھی ہیں، اور وہ ہمارے اوپر پوری دنیا پہ اسی بنیاد پہ حکومت کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. صحیح بات ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اب اس حالت میں تو سوائے اس کے اور کیا عرض کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم تو کمزور ہیں. جنہوں نے کچھ طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا وہ تو گھٹنوں کے بل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. ظالم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے. ہم کیا، ہم بے دست و پا، سوائے جذبات کے اور سوائے ایمان کے اور ہمارے پلے ہے ہی کیا. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم.
اللہ ان کے شر سے ہمیں مسلمانوں کو بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے خود ہی اس کے تقابل میں آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔